حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے، پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں سکون نہیں، سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے۔ مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے، اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا، دل مطمئن نہیں تھا۔ تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، پھر مکے واپس آئے۔ نوجوان آدمی، بوڑھا آدمی نہیں، جوان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ یہ وہاں گئے، کسی کے گھر میں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا۔ وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا، ایک حضرت اسد بن زرارہ کا، وہاں تبلیغ کرتے، دین بتاتے۔ جوان آدمی اور امیر آدمی، منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر دروازے رسول پہ آئے نا، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں، آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ، جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور خالہ کے بیٹے تھے۔ وہاں آ گئے، حضرت مصعب ابن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی۔ شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے نا، کہا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سید ابن حدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا، وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ، تو وہ تو ایک نئی دراڑیں ڈالیں، جا کے۔ اب وہ بھی سردار بندے تھے۔ تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے، تو آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دیں تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ یہ آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ جوان بچے ہیں، ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا ہے، تو پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو، وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لینے۔ انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے، پورا ان کو تیار کر کے بھیجا، تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آ کے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے، اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں نے، بڑی باتیں کی۔ پورا غصہ لے گیا نا، یہ بھی ایک لہجہ تھا، جواب میں حضرت مصعب ابن عمیر کا بھی لہجہ تھا، اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے، تو یار اس رستے کا مسافر ہی نہیں، یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہیں، کہہ جو کہنا ہے، تو تر شروع ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے، تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے رہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا کچھ کہہ چکے، تو حضرت مصعب ابن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے۔ گئے، بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے، انہوں نے کہا سنائیے۔ 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک کی، تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا، تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا، فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب ابن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں، کپڑے بدلیں، آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا۔